زندگی مکافات عمل ہے۔ بے شک انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ یہ زندگی دارالامتحان ہے۔ اس امتحان میں کامیاب وہی ہے جس کی آخرت اچھی ہے۔ مکافات عمل کا ایک قصہ آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ رانی باجی بہت خوبصورت اور ہنسمکھ تھی، ہر ایک سے بہت جلد گھلنے ملنے والی فطرت کی مالک۔ ہماری بڑی بہن سے ان کی بہت دوستی تھی، اکثر شام میں وہ ہماری طرف آ جاتی۔ کبھی کبھی جب امی کی اجازت ہوتی تو ہم بھی ان کی طرف ضرور چلے جاتے۔ جب ہم جاتے تو وہ پکوڑے اور ساتھ میں پودینے اور انار دانے کی چٹنی بناتی۔ بچپن کے دن جلدی جلدی گزر گئے۔ میری بہن اور میری شادی کے بعد گاؤں سے شہر آنا پڑا، اور رانی باجی کی شادی ان کے زبردست عشق کے نتیجے میں خالہ کے اکلوتے بیٹے سے ہو گئی۔ بچپن میں تو اتنا اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئیں ان کی شخصیت کے کئی پرت کھل کر سامنے آنا شروع ہوئے۔ مثلاً وہ جس چیز کو پسند کر لیتی تھی پھر اسے حاصل کر کے ہی چھوڑتی، چاہے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ یہ شادی بھی ان کے طوفانی عشق کے بعد زبیر بھائی کی منگنی اور ان کی پھپھو کی بیٹی سعدیہ سے تڑوا کر ہوئی۔ سعدیہ شروع سے کم گو سہمی ہوئی دبی سی لڑکی تھی، اوپر سے یتیم بچی، ماموں اور ان کے گھرانے کے رحم و کرم پر پڑ رہی تھی۔ اس لیے بڑی آسانی سے رانی نے اس کا پتہ صاف کر کے خود زبیر کی زندگی میں داخل ہو گئی۔ ہمارے والدین ہمارے بھائیوں کے ساتھ شہر میں منتقل ہو گئے تو رانی کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی کم ہو گیا، لیکن یہ سننے میں آتا رہتا کہ رانی باجی کے ہاں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان رہتی ہیں، کیونکہ ان کے شوہر اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے رانی کی ساس اور سسر اس کے ساتھ اکھڑے اکھڑے رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا دوسری شادی کر لے، لیکن رانی اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ آخرکار ان کی شادی کے 15 سال بعد ان کے سارے خاندان کے دباؤ پر رانی باجی نے بھی اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے دی۔ ادھر سعدیہ کی بھی شادی کا کوئی حساب نہیں بن رہا تھا، تو رانی کے دل میں ایک منصوبہ آیا۔ اس نے دوسری شادی کے لیے سعدیہ کا نام تجویز کیا۔ زبیر دوسری شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور سعدیہ کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ زبیر کی والدہ بھی نند کی بیٹی کا رشتہ نہیں لینا چاہتی تھی، جس میں اور وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی عمر 32 سال سے اوپر جا رہی تھی، اور اس عمر میں اولاد ہونے کے چانس کم تھے۔ لیکن رانی تو جو دل میں منصوبہ بنا لیتی تھی اس کو پورا کر کے چھوڑتی تھی، اور آخر اس نے ایسا ہی کیا اور سعدیہ کے ساتھ شادی ہونے پر منا لیا سب کو، اور یوں زبیر کی زندگی میں وہی لڑکی پھر سے شامل ہو گئی جس کو بڑی بے دردی سے وہ رد کر چکا تھا۔ زبیر کو شروع سے ہی سعدیہ میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ سب کے مجبور کرنے پر اس نے شادی تو کر لی، لیکن اس کا رویہ سعدیہ کے ساتھ نہایت خشک اور سرد مہری والا رہا۔ اللہ سونے کی اپنی شان ہے، بے شک وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جو شادی زبیر کی اپنی پسند سے ہوئی وہاں ان کی محبت کی کوئی نشانی نہ آئی، اور جو شادی صرف گھر والوں کے مجبور کرنے پر کی وہاں 4 سال کے عرصے میں اللہ نے سعدیہ کو 2 خوبصورت بیٹوں سے نواز دیا۔ جو گھر برسوں سے بچوں کی آواز کے لیے ترس رہا تھا وہ بچوں کی کلکاریوں سے گونجنے لگا۔ سعدیہ ویسے ہی کمزور اور کم گو لڑکی تھی، اور تو اور بچوں نے اس کو بالکل ہی نچوڑ ڈالا اور وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ دونوں بچے رانی نے سنبھال لیے، جبکہ سعدیہ سارا دن گھر سنبھالتی رہتی۔ زبیر کا رویہ سعدیہ کے ساتھ 2 بیٹوں کی پیدائش کے بعد میں نہیں بدلا، بلکہ بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ بات بات پر سعدیہ کو برے طریقے سے بے عزت کر دیتا۔ یہ اس کا ہر دن کا معمول بن چکا تھا۔ اتنے عرصے میں زبیر کے والد صاحب بھی وفات پا گئے، اور سعدیہ کو جو تھوڑا بہت آسرا ماموں والا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ معزز سامعین، آخر سعدیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ رانی اور زبیر نے سعدیہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور اس کی اولاد کو کس طرح پالا؟ آیا کہ سعدیہ کی تقدیر نے اس کے حق میں فیصلہ کیا یا نہیں؟
یہ جاننے کے لیے دیکھیے اس ویڈیو کا پارٹ نمبر 2۔ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔